اچھا جناب، 12ویں پارے میں سورہ ہود میں یہ آیت نمبر 106 ہے، اور اس آیت کا پچھلی 105 نمبر آیت سے ربط تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اور دو طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، ایک شقی اور ایک سعید۔ یہ جو آیت نمبر اب آگے آ رہی ہے 106، 7، 8، یہ تینوں آیات ایسی ہیں جن میں دو مقامات ایسے ہیں جو قرآن پاک کی مشکل ترین آیات یا مشکل ترین مقامات میں سے گنے گئے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو چیز آپ سے بیان کی جاتی ہے وہ اتنے آسان الفاظ میں اور کئی مرتبہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، اور یہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ چیزیں مشکل ہیں کہ آپ کل کو جب پڑھیں گے تو ان آیات میں ان مشکل مقامات پہ دو طرح سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ ایک تو جب خود ان آیات کو آپ پڑھیں گے اپنے مقام پہ تو آپ کو مفسرین کی یہی باتیں ملیں گی کہ وہ کہیں گے یہ مشکل ہے، اور اس مشکل کو وہ اتنے علمی الفاظ میں حل کرتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے اس لٹریچر کو، اس تحریر کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی جگہ پہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ اس میں سے ایکسیپشن ہے، وہ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ مستثنا اور مستثنا منہ ہے، تو ایک عام آدمی جب پڑھے گا تو اسے کیا پتہ چلے گی مستثنا منہ کیا ہے اور مستثنا کیا ہے۔ اور دوسری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ غیر مسلموں کا لٹریچر جب آپ پڑھیں گے یا مسلمان گمراہ فرقوں کا، تو وہ ان آیات کے ذریعے گمراہی پھیلاتے ہیں، اور چونکہ قرآن بنیادی طور پر تو مسلمانوں نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اور اگر فرض کر لیں پڑھائی ہے تو ترجمہ تشریح نہیں ہوتی، تو بڑی جلدی سے وہ گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے ان تینوں آیات میں دو مقامات ایسے ہیں جنہیں خاص طور پر سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ جمع ہوں گے ان میں ایک ہیں شقی اور ایک ہیں سعید، اور پہلے 106 نمبر میں اللہ تعالی نے شقی کا مطلب بدبخت، شقی کا مطلب برا آدمی، شقی کا مطلب جس کا دل نہایت سخت ہو، سنگ دل، وہ لوگ جو شقی تھے ففی النار، وہ جائیں گے جہنم میں، لہم ان کے لیے فیہا زفیر، آواز ہوگی۔ سب سے پہلے ان کا ذکر آیا یا تو اس لیے کہ اس سے پچھلی آیت میں پہلے شقی کا لفظ آ گیا تھا، پھر سعید کا لفظ آ گیا تھا، تو اسی مناسبت سے پہلے شقی کا لفظ آ گیا تو اس آیت کو بھی پہلے شقی کے آیت کو لے آئے، ٹھیک ہے جی۔ اور یا اس لیے کہ یہ مقام ہے خوف کا، پیچھے جو آیات آ رہی ہیں انہیں انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے تو اچھا خاصا خوف دل میں آتا ہے کہ اللہ نے اس عذاب کا ذکر کیا، پھر یہ ذکر کیا کہ ہم ایسے پکڑ لیا کرتے ہیں آخرت کا، ہم جو آدمی آخرت میں ڈرتا ہے اس کو پتہ دے رہے ہیں دیکھو یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، تو ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوف کے مقام پر اللہ تعالی نے یہاں پہ پہلے ان شقی لوگوں کا ذکر کیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ شقاوت اور بدبختی کیا ہے اور یہ کیا فیصلے قیامت میں ہوں گے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا اور تیسرے گروہ کو خدا نے چھوڑ دیا، اور تیسرا گروہ قیامت میں وہ ہوگا جو دنیا میں پاگل ہو گئے، پاگل پن میں مر گئے۔
وہ بچے جو پیدائشی طور پہ معذور تھے، یا وہ جو بالکل ہی بچپن میں مر گئے، وہ تیسرا گروہ بھی تو ہونا چاہیے نا، اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اور یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان بچوں کا، ان کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سورہ اعراف میں گزر گیا کہ جن لوگوں کی نیکی اور برائی برابر ہوگی وہ تیسرا گروہ ہو گیا، نہ وہ شقی ہوئے نہ وہ سعید ہوئے، اور ایک وجہ سے تو وہ خوش قسمت ہوئے کہ چلو ایمان تو تھا نا، اور اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں گزر گیا۔ اور عمومی طور پر چونکہ وہاں کی بہت بڑی اکثریت انہی دو طبقات میں ہوگی، اس لیے خدا نے یہاں دو ہی کا ذکر کیا ہے، تیسرے طبقے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اور خوف کا مقام تھا، اس لیے پہلے ان کو لے آئے جو اشقیاء ہیں، شقی کی جمع۔ ففی النار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں جہنم میں ڈالیں گے، لہم ان کے لیے فیہا اس جہنم میں زفیر و شہیق۔ دو الفاظ ارشاد فرمائیں، زفیر کا مطلب ہے چلانا، اور شہیق کا مطلب ہے شہیق کا صحیح ترجمہ کیا کریں؟ دھاڑیں مارنا، دھاڑنا۔ لمبا اور گہرا سانس انسان لے، اتنا کہ سینہ پھول جائے، ہوا سینے میں بھر جائے، یہ جو ہلکی سی آواز سانس لیتے ہوئے پیدا ہوتی ہے نا، اسے عرب کہتے ہیں زفیر۔ اور یہ سانس جب باہر آتا ہے تو تھوڑی سی آواز میں بلندی پیدا ہو جاتی ہے معمولی سی، اسے کہتے ہیں شہیق۔ یہ ہے زبان، دیکھا کتنی وسیع زبان ہے۔ اب شاید ہی دنیا کی کسی زبان میں اس کا تذکرہ ملتا ہو کہ جو سانس اندر جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور وہی سانس جب باہر آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس آواز کو۔ سانس تو خیر سانس ہی ہے، اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عربوں کے ہاں ہی کمال ہے کہ وہ زفیر کہتے ہیں اس آواز کو جو سانس اندر لیا جائے، اور جو سانس باہر آتا ہے اس میں آواز زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں شہیق۔ اسی سے انہوں نے گدھے کی ابتدائی آواز جو ہوتی ہے، گدھا جب بولنا شروع کرتا ہے تو آپ غور کیجئے اس کی آواز جو ہوتی ہے وہ جلدی 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 آواز نکالتا ہے، اس میں سانس کا وقفہ کم ہوتا ہے۔ تو جب سانس کا وقفہ کم ہوتا ہے اس کی آواز ہوتی ہے نسبتاً آہستہ، اسے بھی کہتے ہیں زفیر۔ اور آخر میں پہنچ کے گدھے کی آواز جب ختم ہوتی ہے تو آواز ہو جاتی ہے بلند اور سانس بھی اس کا لمبا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں شہیق۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی، اور یہاں پہ وہی الفاظ لائے ہیں کہ یہ خدا کے دشمن اور ظالم اور دنیا میں اتنی تباہی اور بربادی اور شرک کرنے والے، یہ جب جہنم میں پھینکے جائیں گے تو ان کی آواز ایسے ہوگی فیہا زفیر و شہیق، ان کی آوازیں ایسے ہوں گی جیسے گدھے کی ابتدائی آوازیں اور جیسے گدھے کی انتہائی آواز، یعنی چیخیں گے بھی اور دھاڑیں گے بھی۔ ہو گئی جی یہ آیت، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ماں جب تک کہ دامت السماوات، آسمان قائم رہیں گے، والارض اور زمین قائم رہے گی، الا مگر ما شاء ربک، جو چاہے تیرا پروردگار تیرا رب، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ ایک تو شرط یہ لگا دی کہ جب تک آسمان اور زمین رہیں، اور دوسری شرط یہ لگا دی کہ جب تک تیرا پروردگار چاہے، ان ربک فعال لما یرید، اور تیرا رب جو چاہے سو کرنے والا ہے۔ اگلی بھی دیکھ لیجیے آئے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ سعدوا، جو سعید تھے، ان آیات کو ملائیے گا، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، 106 نمبر کو شروع کیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو لوگ شقی تھے، اور اس کو شروع کیا ہے 108 نمبر کو وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ سعید تھے، نیک بخت تھے،
ان کو کہا ہے ففی النار، وہ پہلے 106 والے جہنم میں گئے، ففی الجنہ یہ جنت میں گئے. ٹھیک ہے، الفاظ مل گئے نا. وہاں ایک بات زیادہ آ گئی کہ لہم فیہا زفیر و شہیق، یہاں وہ نہیں کہا. یہاں کہا ہے کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اور یہ وہی الفاظ ہیں جو اوپر جہنم والوں کے متعلق بھی آئے ہیں کہ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. یہاں ترجمہ ہو گیا 108 میں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، اوپر نیچے دونوں جگہ آ گیا کہ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں، الا ما شاء ربک، ہاں جب تک جو تیرا پروردگار چاہے، اور یہاں بھی آ گیا جو تیرا پروردگار چاہے. یہ الفاظ تو کامن ہو گئے نا سارے. ان میں یہ جو فرمایا نا لہم فیہا زفیر و شہیق، اسے تو بھول جائیے. مطلب ان الفاظ سے ہمیں کوئی بحث نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت کا بیان کر دیا. اگلا جملہ دیکھیے، یہاں فرمایا عطاء غیر مجزوز، یہ تیرے پروردگار کی عطا ہے، بخشش ہے بے انتہا، غیر مجزوز، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، ان لمیٹڈ. کیا کہتے ہیں؟ انفینٹی، جس کی کوئی انتہا نہیں. اور وہاں فرما دیا آخر پہ کہ ان ربک فعال لما یرید، تیرا پروردگار جو چاہے سو کرتا ہے. تو دونوں آیتوں میں جو چیز کامن نکلی وہ یہ کہ جنت اور جہنم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہاں لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ رہے آسمان اور زمین. ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ اللہ نے فرمایا الا ما شاء ربک، ہاں جو تیرا پروردگار چاہے. پہلے مسئلے میں جو مشکلیں پیش آتی ہیں، اس آیت کریمہ پہ ایک مسلک تو امت میں یہ بنا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جہنم کو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جب تک آسمان رہے اور زمین رہے تو یہ آسمان اور زمین تو رہنے نہیں، لہذا جہنم کو بھی نہیں رہنا. اور پھر انہوں نے کہا جنت کو بھی نہیں رہنا. جنت اور جہنم یہ دونوں اس طرح کی ہیں کہ ختم ہو جائیں گے. ایک مسلک یہ تھے جہمیہ، اور جہم ابن صفوان جو تھا اس کے بہت سے عقیدے خراب تھے. اسی لیے ہشام بن عبد الملک نے، یا ولید بن عبد الملک نے، تاریخ میں آتا ہے جو بھی نام ہوگا اس کا، اس نے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی، بڑی عید کی، اور اس نے کہا لوگوں جاؤ اور قربانیاں کرو، جانور ذبح کرو، اور میں نے آج جام ابن صفوان کو قربان کرنا ہے. اور وہ نیچے اترا اور اس نے اسے قتل کر دیا. جام ابن صفوان کا بڑا اثر ہوا لوگوں پہ جہمیہ کا. اور جہمی جو تھے ان کے گمراہ کن عقائد تھے، معتزلہ جیسے تھے اسی طرح یہ بھی تھے بہت سے. اور انہوں نے انہی آیات سے استدلال کیا، اور انہوں نے کہا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گے، ان میں کچھ نہیں رہے گا. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ایک چیز کہ جب تک آسمان اور زمین رہیں، اور دوسرے اللہ نے کہہ دیا ہے جب تک تیرا رب چاہے. تو رب کسی نہ کسی دن تو نہیں چاہے گا نا، تو یہ دونوں ہی ختم ہو جائیں گے، چھٹی ہوگی. اور اس عقیدے کی زد پڑتی ہے پورے دین پہ. جب پتا ہے کہ ایک دن جہنم ختم ہو جائے گا، جنت ختم ہو جائے گی، تو بندہ پھر دنیا میں خام خواہ عبادت اور صحیح عقیدہ اور یہ چیزیں، پھر یہودی عیسائی مسلمان سب برابر ہیں، پتہ ہے آخرت میں کچھ ہے ہی نہیں، پورا دین اکھڑ جاتا ہے. اس نظریے سے ایک تو انہوں نے اس سے استدلال کیا، یہ تھی گمراہی ایک. اہل سنت والجماعت نے ان کے مقابلے میں یہ کہا کہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، جہنم بھی رہے گی، جنت بھی رہے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہوا، اب بھی ہے مسلمانوں کا عقیدہ، اور یہی صحیح چیز ہے. اس لیے قرآن بار بار یہ بتاتا ہے جہنم کے متعلق کہ وہ ہمیشہ رہے گی، جنت کے متعلق ہمیشہ رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. ابھی آپ سے عرض کرتے ہیں. دو باتیں ہو گئی. تیسرے آ گئے وہ جن کا عقیدہ ذرا سا جہمیہ سے متاثر ہوا،
ہے تو یہ جملہ بڑا سخت. اور وہ تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم اور 25 سے زیادہ اس امت کے بڑے بڑے افراد جنہوں نے یہ لکھ دیا کہ جہنم کی فنا ہو جائے گی. انہوں نے کہا جہنم ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اور بہت زیادہ اگر مہربانی عنایت ان کے حال پہ کی جائے تو یہ کہا جائے کہ انہوں نے کہا جہنم میں عذاب نہیں رہے گا، وہ وہاں رہ کے اس کے عادی ہو جائیں گے. جیسے گندگی کا کیڑا گندگی میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پہلے دن تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہوگی بو کی، اس کے بعد جب عادی ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اس لیے جہنم میں عذاب جو ہے ان کے لیے معمول کی چیز بن جائے گی. یہ مسلک ہے ابن قیم کا، ابن تیمیہ کا، ابن عربی کا، اور اتنے بڑے بڑے لوگوں نے اسے لکھا ہے. اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے استدلال کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا جہنم پہ جب اس کی کھڑکیاں اور دروازے بجتے رہا کریں گے، کوئی اس میں نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہی نہیں، محدثین ہمیشہ اس کی تردید کرتے آئے. انہوں نے کہا انہوں نے نہیں کہی، یہ بات نہیں کہی. ایک کسی نے جھوٹ بول کے چلا دیا، وہ ایک سے نقل دوسرے نے کیا، دوسرے سے تیسرے نے کیا. عقیدے کی اتنی بڑی بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ اور یہی وہ چیز ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی، اور دنیا بھر میں قادیانی غیر مسلموں کو یہی کہتے پھرتے ہیں کہ جہنم کا عذاب ہمارا تو عقیدہ ہے کہ بس چند دن کے لیے ہوگا، اس کے بعد لوگ جہنم میں رہنے کے عادی ہو جائیں گے اور کوئی عذاب نہیں ہوگا. وہاں تو جب ہوائیں چلا کریں گی تو کھڑکیاں دروازے بجا کریں گی. یہ کئی ایک قادیانیوں کے عقیدے ہم نے سنے، انٹرنیٹ پہ جو ان کی تقریریں آتی ہیں یہ چیزیں، اور اسی چیز کو لکھا بھی ہے. پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا، اس کے بعد بیٹوں نے لکھا اس کے. بہرحال ان سب کا یہ عقیدہ تھا، مگر اہل سنت والجماعت نے اس بات کو نہیں مانا. اور اس اعتبار سے ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پوری عزت عظمت ان کا احترام، اس کے باوجود آدھا عقیدہ انہوں نے جہمیہ سے لے لیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو باقی امت کو اختلاف رہا ہے جن مسائل میں، باوجود ہے کہ شیخ اپنی صدی کے مجدد تھے، لیکن ظاہر ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی جب علمی اختلافات شروع ہوتے ہیں تو پھر آدمی جو ان کے ٹکر کے ہوتے ہیں وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں اپنے دلائل دیں. شیخ کی بڑی خدمات، بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کے حالات میں. ان چیزوں میں اس وقت ان کی سوانح بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن شیخ کے ساتھ جو اختلاف رہا ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ وہ جہنم کی فنا کے قائل تھے اور اہل سنت اس کے قائل نہیں ہیں. اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ 3 طلاقیں ایک ہو جاتی ہیں، اور پوری امت میں کوئی نہیں ایسا جو 3 طلاقوں کو ایک کہے سوائے شیخ کے. اسی طرح وہ وسیلے سے مانگنے کے قائل نہیں تھے، اور امت میں کوئی ایسا نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے مانگنا گمراہی سمجھتا. سب اس کے قائل ہیں. سعدی کا مشہور وہ شعر ہے نا، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے صدقے میری موت جب بھی آئی ایمان پر. سب توسل کے قائل ہیں امت میں سوائے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے. 3 چیزیں ہو گئیں. اور شیخ اسی طرح یہ جو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کرنا چاہیے، مسجد نبوی کی نیت کرے اور اس کے ضمن میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ حاضر ہوں گے یہ نیت کرے. یہ چوتھا مسئلہ بھی ایسا تھا جس پہ شیخ کے ساتھ پوری امت کا اختلاف رہا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ مدینہ منورہ کی حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے نہ ہو. ہم کہتے ہیں وہ اصل ہے، مسجد نبوی ان کے تابع. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ہوں، فرض کر لیں آج فرض کریں کہ ان کا جسم مبارک کہیں اور منتقل کر دیا جائے تو فی نفسی مسجد نبوی میں کیا خصوصیت ہے بھائی؟ اس میں کون سی ایسی چیز؟ مسجد نبوی جو کچھ ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی وجہ سے ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور شیخ نے ان مسائل میں اتنی شدت برتی کہ اس وقت کے علماء نے شیخ کے خلاف لکھا بھی اور بہت آپس میں بحث مباحثے ہوئے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ابن قیم کا یہ کہنا کہ یہ فنا ہو جائے گی جہنم، اس میں بڑے بڑے لوگ ان کے پیچھے چل پڑے، اور ہندوستان والوں سے بھی 2 چلے گئے تھے۔ یہ تو ہندوستان والوں کو پتا ہوگا، ان کے گھر کی بات ہے۔ کیوں بھائی؟ نہیں، ایک شبلی نعمانی وہ اس کے قائل تھے، اور ایک سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا، اور سید صاحب کی جو سیرت ہے نا جو انہوں نے لکھی ہے، اس کے پہلے ایڈیشن آپ دیکھیں اس میں یہی چیز تھی۔ اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بادشاہ تھے بابا علم کے، ان کو کون روک سکتا تھا؟ انہوں نے ایسے ایسے دلائل لکھے، ایسے ایسے لوگوں کے نام لائے ہیں کہ کوئی عام آدمی پڑھ لے تو وہ اسی کا قائل ہو جائے کہ واقعی جہنم میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لکھنے کو تو وہ لکھ گئے، اور علم کے تھے بادشاہ، اس لیے کتابیں بھی خوب، اور اپنے استاد کی پیروی میں بھی لکھا شبلی صاحب کی۔ اور ایک مسئلے میں انہیں علمی اشکال پیش آیا تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، تو جس نے بھی جواب دیا اس نے کہا اس وقت پورے ہندوستان میں اتنی گہری نظر مسائل پہ اور ان چیزوں پہ معاشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا، آپ ان سے رجوع کریں۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، حضرت نے اس کا جواب دیا، اور حضرت نے لکھا انہیں کسی اور معاملے میں کہ آپ یہاں آئیں گے تو یہ مسئلہ اسی وقت حل ہو سکتا ہے، خط و کتابت سے نہیں حل ہو سکتا۔ اور انہوں نے لکھا کہ حضرت آنا چاہتا ہوں، تو فرمایا آئیے سید صاحب، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 3 دن جب یہاں رہیں تو 3 دن میری مجلس میں صرف چپ کر کے بیٹھنا ہوگا، آپ بولیں گے نہیں۔ تو علم کے ساتھ اللہ نے تہذیب، شرافت، سید صاحب نے کمال کی چیزیں جمع ہو گئی تھی۔ انہوں نے لکھا ٹھیک ہے حضرت، اور 3 دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کے چپ کر کے بیٹھے رہے، اور جو کچھ حضرت کہتے تھے وہ سنتے رہتے تھے۔ اور تیسرا دن جب پورا ہوا تو ہاتھ بڑھا دی اور کہا حضرت بیعت فرما لیں۔ حیران رہ گئے لوگ کہ کہاں یہ لوگ ندوہ والے اور کہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت نے فرمایا بیعت میں جلدی مناسب نہیں، اور آپ اس سے رجوع کیجئے کہ جہنم جو ہے وہ فنا ہو جائے گی یا اس میں عذاب نہیں ہوگا، پہلے تو آپ اس سے رجوع کریں پھر بات آگے چلے گی۔ ان کا حضرت ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا رجوع اس طرح کرنا ہے کہ آپ جائیے اخبارات میں اشتہار دیجئے اور اس مضمون کو چھپوائیے کہ جو میں نے لکھا تھا وہ غلط ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میری طرف ان چیزوں کی نسبت نہ کی جائے۔ سید صاحب نے سب کچھ لکھا، اور پھر وہ آئے تھانہ بھون، پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا، تو یہ لوگ بھی اس کھاتے میں چل پڑے تھے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اب تک سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض چیزیں چھاپی جاتی ہیں اور اس میں وہی پرانی بات لکھی ہوئی ہے کہ جہنم کا عذاب ایک دن ختم ہو جائے گا، حالانکہ حضرت اپنی زندگی میں بھی منع کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو۔ حضرت کے بیٹے سید سلمان ندوی ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی، تو ہم نے انہیں کہا کہ کسی طرح یہ چیزیں چھپانی روک دیں، تو ان کا بھائی میرے بس میں نہیں ہے، ہر جگہ حضرت کی کتابیں والد صاحب کی چھپتی ہیں اور ناشر پبلشر کہاں ہماری سنتے۔ خیر یہ تو بات آ گئی ان کی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو بہت بڑی شخصیت دوسری گزری ہے وہ تقی الدین سبکی تھے۔ ایک سبکی کبیر ہیں رحمۃ اللہ علیہ بڑے، اور ایک سبکی صغیر ہیں جو ان کے بیٹے ہیں، اور دونوں کو اللہ نے بلا کا علم دیا تھا۔ اور جو سبکی کبیر تھے تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ 756 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے کتاب لکھی ہے الاعتبار ببقاء الجنت والنار
اس بات کا اعتبار کرنا کہ جنت اور جہنم دونوں باقی رہیں گی، اور انہوں نے قرآن پاک کی مسلسل وہ آیات لکھی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، اور ان حضرات کے دلائل کو انہوں نے رد کیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی وہ آیات اپنے حق میں لکھی ہیں جس سے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ان میں یہ 2 آیات بھی لائے ہیں، جو بھی لائے ہیں 25-30 آدمی ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ علمی اختلافات چلیں۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھ لیں اس آیت کو، اب آپ کو سمجھ آیا مقدمہ کیا ہے؟ خیال میں آیا کہ مقدمہ کیا ہے؟ اب اس کے جوابات سن لیجیے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ خالدین فیہا، یہ جنت یا جہنم کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان رہیں گے اور زمین رہے گی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سیدھی سادی سی بالکل آسان سی بات ہے کہ عرب اپنے محاورے میں جب بولا کرتے تھے کہ کوئی چیز ہمیشہ ہمیشہ رہے گی تو کہتے تھے جب تک یہ ستارے چمک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ لکھا بنو خزاعہ کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا جب تک سمندر کا پانی ریت کو گیلا کرتا رہے گا ہم اس معاہدے پہ قائم۔ اسی طرح کوئی آدمی اٹھتا تھا کہتا تھا کہ جب تک آسمان و زمین ہے اس وقت تک میری تمہاری دوستی۔ تو مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن انہی کے محاورے میں نازل کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا جنت میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ، سیدھی سادی بات ہے، اس میں بحث کی کوئی بات ہی نہیں۔ ایک رائے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ آسمان و زمین مراد نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں یا جہنم میں جب تک کہ وہاں کے آسمان و زمین قائم رہیں گے۔ انہوں نے کہا ان آسمان و زمین کا کیا تذکرہ ہے، یہ تو قیامت میں ہی ٹوٹ پھوٹ کے سب برابر ہو جائیں گے، لیکن وہ جہاں بھی ہوں گے اہل جنت اور اہل جہنم، آخر پاؤں کے نیچے کوئی چیز تو ہوگی نا، وہی چیز زمین ہے، اور کوئی چیز اوپر بھی ہوگی، وہ جو اوپر ہے وہ آسمان ہے ان کا۔ جب تک وہ آسمان اور زمین قائم رہیں گے تب تک یہ جنت اور جہنم قائم رہیں گے، تو فائدہ تو پھر بھی یہی ہوا کہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گے، بات تو پھر بھی وہی پہنچی۔ تیسری رائے انہوں نے اس پہ قائم کی، یہ حضرات ہیں، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جہنم جو ہیں ان کو ایک مدت کے بعد نجات مل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، 107 کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں جب تک کہ آسمان و زمین رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جب تیرا پروردگار چاہے۔ تو انہوں نے کہا کچھ عرصے تک یہ رہیں گے، پھر ان کا عذاب ختم ہو جائے گا۔ اب یہ تو یہاں کر لیا نا، جب آگے آئے نا دوسری آیت میں 108 میں کہ یہ جو ایمان والے ہیں جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض، جب تک یہ آسمان و زمین ہے، الا ما شاء ربک، مگر جتنا تیرا پروردگار چاہے۔ تو یہاں پہنچ کے پھر کہنا چاہیے تھا نا کہ جنت میں بھی پھر ایک دن نکل جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آگے دیکھو لکھا ہے عطاء غیر مجذوذ، اللہ نے فرمایا یہ ہماری مہربانی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے جنت تو ہمیشہ رہے گی، جہنم پہ فنا آ جائے گی۔ یہ تیسرا مسلک تھا، اور جہمیہ وہ تو بالکل ہی گمراہ تھے، انہوں نے دونوں کو رد کر دیا، جنت اور جہنم کو۔ اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو استثناء تھا کہ آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے تو ہمارے لوگوں نے جواب دے دیا، ان کا آسمانوں اور زمین کا مطلب یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ سے کنایا ہے، عربوں کے کلام کے مطابق نازل ہوا ہے، اس لیے یہ تو تم کہہ نہیں سکتے۔ آئی جی خیال میں بات؟ اس سے بڑی ٹائی، اس سے بڑی مشکل یہ اگلے 4 الفاظ ہیں، الا ما شاء ربک۔ انہوں نے کہا اچھا چلو یہ تو محاورہ ہو گیا، یہ جو خدا نے کہا ہے کہ جب تک تیرا پروردگار چاہے، مگر جو چاہے تیرا پروردگار، تو وہ ترجمہ انہوں نے یوں کیا کہ خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کافر رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان ہے اور زمین ہے، الا مگر ما شاء ربک، تیرا پروردگار جو چاہے، تو اللہ تعالی چاہے گا ہی نہیں تو ظاہر ایک دن نکل جائیں گے۔ نیچے آ جائیے،
جنت والی آیت پہ تو انہوں نے کہا مادامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم رہیں گے جنت والے جنت میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جب تیرا پروردگار چاہے، تو جب چاہے گا پھر انہیں نکال پھینکے گا باہر۔ ان کا نہیں، آگے آیا ہے عطاء غیر مجذوذ، یہ اللہ کا انعام ہے جو ہمیشہ رہے گا، تو اس کا مطلب ہے انہیں نکالا ہی نہیں جائے گا۔ تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ الا ما شاء ربک جو اہل جنت کے لیے آیا ہے کہ مگر جو تیرا پروردگار چاہے، تو پھر یہی ہوا نا کہ وہ نہیں نکالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہ چکا، جس چیز کو اس نے چاہنا تھا اس نے فیصلہ کر دیا۔ ٹھیک یہی بات اہل جہنم کے متعلق بھی ہے کہ الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا پروردگار چاہے وہ اس نے پہلے ہی چاہ لیا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہتے ہیں اس لیے الا ما شاء ربک کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ حاشیہ لکھا ہے، اس پہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمال کی چیز لکھی ہے۔ حقیقت میں فلسفہ پڑھا ہوا ہو نا پورا، تو پھر جا کر یہ حاشیے کی قدر آتی ہے کہ حضرت نے کہا کیا۔ اشکال حضرت کا حاشیہ عرض کر دیتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا دو معنی ہو سکتے ہیں، یہ جو ہے الا ما شاء ربک، دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ رہیں آگ میں جتنی دیر رہ چکے ہیں آسمان و زمینیں دنیا میں، وہ تھا کہ جہنم میں اور جنت میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین۔ تو حضرت نے فرمایا ایک معنی تو اس کا یہ بنے کہ جتنی دیر اس آسمان دنیا کے نیچے رہیں اتنی دیر جہنم میں رہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں مگر جتنا اور چاہے تیرا رب، وہ اسی کو معلوم ہے۔ اب کتنا خدا چاہتا ہے؟ تو جہمیہ اور دیگر گمراہ کہتے ہیں کہ خدا نے چاہنا اس کی بھی تو کوئی لمٹ ہوگی نا، جس دن وہ خدا کا چاہنا ختم ہو جائے گا اس دن لوگ جہنم سے نکل جائیں گے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک دن خدا چاہے گا کہ جہنم ختم ہو جائے اور فنا ہو جائے، تو پھر سارا دین اکھڑ جاتا ہے۔ پھر دنیا میں عدل کس کا، انصاف کس کا؟ پھر ہر آدمی کہتا ہے جو مرضی کرتے رہو، کتنے سال عذاب ہوگا، 1 کروڑ سال، 2 کروڑ سال، اس کے بعد آخر ایک دن تو جہنم میں ٹھنڈا ہو ہی جانا ہے، تو پھر ضرورت کیا ہے اتنی باتوں کی؟ حضرت فرماتے ہیں دوسرے یہ کہ رہیں گے آگ میں جب تک رہے آسمان و زمین اس جہان کا، یعنی ہمیشہ، مگر جو چاہے رب تو موقوف کر دے، ختم کر دے، لیکن چاہ چکا اللہ نے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ موقوف نہ ہو، یعنی یہ عذاب ختم نہ ہو اور ان کی جنت ختم نہ ہو۔ آگے جو فائدہ لکھا ہے نا یہ ہے غضب کی بات۔ فرماتے ہیں اس کہنے میں فرق نکلا اللہ کے ہمیشہ رہنے میں اور بندے کے، اس کہنے میں فرق نکلا اللہ کے ہمیشہ رہنے میں اور بندے کے، کہ بندے کو ہمیشہ رہے پر ساتھ یہ بات لگی ہے کہ اللہ چاہے تو فنا کر دے۔ حضرت کا یہ حاشیہ بہت مختصر ہے اور گنجلک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہر ایک کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہی ہے نا جی۔ اگر اہل جنت کے متعلق اور اہل جہنم کے متعلق مان لیا جائے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو جو جہنم میں پہنچتا ہے ایک لمحے کے لیے اتنی خوشی تو ہوگی کہ چلو خدا کے اس وصف میں تو ہم بھی شریک ہو گئے کہ خدا ہمیشہ ہے تو ہم بھی ہمیشہ ہی۔ یہ بظاہر بات فنا کے برعکس نظر آتی ہے، بظاہر کہ اہل جنت کہیں گے اچھا خدا ہی ہمیشہ نہیں ہم بھی ہمیشہ ہیں، اہل جہنم کہیں گے کہ چلو جہنم میں ہی ہیں لیکن ہیں ہم بھی ہمیشہ خدا بھی ہمیشہ، نہ وہ کسی دن ختم ہوگا نہ ہم کسی دن ختم ہوں گے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر اپنی توحید کی حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ نے کہا کہ میرا ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ تو میری ذاتی صفات میں سے ہے، یہ کسی کی مرضی پہ تھوڑا ہی موقوف ہے کہ کوئی چاہے گا تو میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، کوئی نہیں چاہے گا تو میں نہیں رہوں گا۔ جبکہ تم سب اہل جنت اور اہل جہنم کا رہنا یہ خود میری مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں چاہوں تو تم ہمیشہ رہو، میں چاہوں تو تم ہمیشہ نہ رہو،
یہ خدا نے اپنی توحید کی حفاظت کی، اس لیے فرمایا کہ الا ما شاء ربک، مگر تیرا پروردگار جو چاہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جنت اور جہنم میں بھی مستقل رہنا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز ہماری مرضی ہے، ہمارا چاہنا ہے، ہم جو چاہیں سو کریں. یہ آیا خیال میں؟ بس یہی مشکل تھی، یہی مشکل تھی جس پہ مفسرین نے اتنا کچھ لکھا ہے، اور یہ سب اس کا خلاصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلود واجب اور خلود ممکن میں فرق ہوا. ہمیشہ ہمیشہ رہنا ایک تو اس ذات کا، اللہ تعالیٰ کا، یہ تو اس کے لیے ضروری ہے، عقل بھی مانتی ہے کوئی نہ کوئی ذات ہمیشہ رہے گی نا. اور ایک کسی کا امکان ہو کہ یہ چیز بھی ہمیشہ رہے گی، تو یہ دونوں چیزیں اگر چلاتے ہیں آپ کہ اس چیز نے تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور اس چیز کو رہنا چاہیے، تو یہ دونوں پیرالل جب چلیں گے تو شرک ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی حفاظت کی کہ اہل جہنم یا اہل جنت کہیں کہ چلو ہم ہمیشہ رہیں گے، تو اللہ نے قید لگا کے بتا دیا کہ اللہ کا ہمیشہ رہنا جو ہے وہ کسی کے چاہنے پہ موقوف نہیں ہے، خدا خود ہی ایسا ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اور تم جو اہل جنت اور جہنم، تم سب کا رہنا نہ رہنا ہماری مشیت کاملہ کے تحت ہے. ہم چاہیں تو جب بھی چاہیں ختم کر دیں گے، لیکن ہم نے تمہیں بتا دیا ہے ہم یہ چاہیں گے نہیں. تو مشیت اور تمہارا رہنا ممکن تو ہے، لیکن کس وقت ممکن ہے؟ جب ہم چاہیں. تو تم بہرحال مخلوق ہو اور ہم خالق. یہ ہے اس آیت میں جو بہت مشکل چیز مفسرین نے لکھی ہے. اسی لیے اب آپ اس کو دیکھ لیجئے. اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو بس آخری بات اس پہ یہ بھی غور کر لیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس بات کا کہ کائنات میں اس کا چاہنا اصل ہے. اللہ کی ذات جو چاہے ہو سکتا ہے اور نہ اللہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. جنت اور جہنم کے ہمیشہ رہنے نہ رہنے سے اس کا تعلق ہی نہیں. اس تشریح کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی. یہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اور جو لوگ شقی ہیں وہ جہنم میں رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور ان کے لیے زفیر اور شہیق یہ دو طرح کی آوازیں ہوں گی. خالدین فیہا، چیخیں گے اس میں، چلائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، ہاں مگر جو تیرا پروردگار چاہے. آگے فرمایا ان ربک فعال لما یرید، اور تیرا رب تو جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. یعنی قانون اللہ کے تحت ہے، اللہ خود کسی قانون کے تحت نہیں ہے. اور اس میں رد آ گیا ان تمام کافروں کا جن کے مسلک میں ہے کہ خدا صرف انصاف کرتا ہے، خدا رحم نہیں کرتا. اللہ نے بتا دیا کہ ہم جو چاہیں سو کریں، ہم انصاف بھی کر سکتے ہیں، ہم رحم بھی کر سکتے ہیں. اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے. اور ہندوؤں کے اس عقیدے کا بھی رد آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کرم کا جو قانون ہے نا خدا کا، خدا خود اس سے مجبور ہے. یہ سنا ہے؟ نہیں سنا؟ اچھا، آپ کہاں پاکستان میں رہتے ہیں؟ کرم کا قانون ہے نا، مکافات عمل، کہ آدمی اس سے نکل ہی نہیں سکتا. یہی ہے نا. اللہ نے بتا دیا کہ ہم قانون کے تابع نہیں ہیں، قانون ساز ہم خود ہیں. فعال لما یرید، جو چاہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو لوگ سعادت مند ہیں، نیک ہیں، وہ جنت میں رہیں گے. صرف اپنی قدرت اور مشیت دکھائی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہماری قدرت میں ہے. ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں. یعنی اہل جنت کا جنت میں رہنا اور اہل جہنم کا جہنم میں رہنا، یہ خلود، یہ دوام، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ سب چیزیں الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ تیرا پروردگار چاہے. خدا کی مشیت کاملہ کے تحت ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک چیز بنا کر چھوڑ دی ہے اور اب خدا مجبور ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر اپنی قدرت اور اپنے چاہنے کو، مشیت کو دکھانا تھا. اس کی خبر اللہ تعالی نے نہیں دی کہ یہ کیا. اس کی مزید تشریح ذرا سی 9 پارے کی پہلی آیت آپ دیکھیے، وہاں کیا آتا ہے.
8واں پارہ بالکل ختم ہو رہا ہے اور نواں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ اعراف ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، بولے سردار جو بڑے تھے اس قوم کے کفار کے، لنخرجنک یا شعیب، شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے، والذین آمنوا معک من قریتنا، اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان سب کو ہم اس شہر سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں واپس آؤ. قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اگرچہ ہمیں اس دین سے نفرت ہو، بیزاری ہو، ہم جتنے بھی بیزار ہوں کیا پھر بھی اس دین کو قبول کریں؟ یہ ہے کافر جبر کرتے ہیں اپنے دین کے قبولیت میں جو باطل ہے، اور اسلام حق ہونے کے باوجود جبر کا اختیار کسی کو نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کوئی جبر تم نہیں کر سکتے کسی پہ کہ وہ دین کو ضروری قبول کریں. ہاں جب قبول کر لے گا، اس حد میں داخل ہو جائے گا تو پھر تو اس سے پابندی کرنی ہے. قال اولو کنا کارہین، انہوں نے کہا اگرچہ ہم بیزار ہوں. اور پھر شعیب علیہ السلام نے کہا قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم نے خدا پر جھوٹ بولا، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں تو کل تک تو ہم خدا کی توحید کے قائل، آج ہم شرک کرنے لگ جائیں. تو یہ جو ہم نے کہا تھا کہ خدا کی وحی آتی ہے، اللہ اپنے آپ کو ایک کہتا ہے، ہمیں یہ پیغام ہے، یہ سب جھوٹ ہی ہو گیا نا پھر. بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ خدا ہم لوگوں کو چھڑا چکا اس سے. یہ اگلا ٹکڑا ہے جو بتانا تھا. وما یکون لنا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان نعود فیہا، کہ ہم اس دین میں واپس آ جائیں. یہ شعیب علیہ السلام نہیں کہہ رہے، یہ ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی تو کبھی بھی کافر قوم میں کافر نہیں نہ ہوا کرتا. اس لیے ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے اس کفر کے دین میں واپس آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں مگر کبھی ہمارا رب چاہے. دیکھا انہوں نے اپنے دین کو بھی اللہ کی چاہت پہ موقوف کر دیا کہ اللہ اگر چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، باقی اب تو کوئی امکان نہیں، ہم سے کوئی امکان نہیں. یہی چیز ہے اللہ کی مشیت کاملہ، کہ اللہ جس کو چاہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا میں جو چاہوں گا. تو اس اعتبار سے فرمایا کہ دیکھو الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، اہل جنت کے متعلق بھی، اہل جہنم کے متعلق بھی. اچھا ایک رائے اور بھی ہے، وہ رائے یہ ہے کہ مفسرین نے اس کو بھی بڑا اچھا سمپلی بیان کیا. 106 نمبر آیت میں دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو لوگ بھی ہیں شقی بدبخت وہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے وہاں ہے چلانا اور چیخنا، دھاڑنا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں. الا مگر من شاء ربک، یا ماں ہے نا، مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں ماں کی بجائے اس سے من سمجھو. یہ عربوں کی بڑی انہوں نے لمبی بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں ماں اور من ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. تو مگر اس انسان کو جس کو تمہارا رب چاہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی گناہگار مومن ہیں ان کو تیرا رب چاہے گا کہ باہر نکال لے تو پروردگار انہیں نکال لے گا. وہ کہتے ہیں ماں سے یا مراد من ہے، اور یہ بھی بہت سادہ سی بات. کہتے ہیں جتنے بھی گناہگار گئے جہنم میں، تیرا رب جب چاہے گا انہیں نکال لے گا. اور یہ رد ہے معتزلہ کا جو کہتے ہیں کہ جو گناہگار ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بات نہیں ہے. اسی لیے معتزلہ کے سامنے جب وہ احادیث آئیں کہ جن میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسے ہی گناہگار ہو بہرحال جہنم سے نجات پا جائے گا، انہوں نے بجائے اس کے کہ انہیں مانتے، انہوں نے احادیث کا ہی انکار کر دیا، ان کا ہم مانتے ہی نہیں. ان ربک فعال لما یرید، اور تیرا رب جو چاہتا ہے سو ہوتا ہے. اور جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ جب تک کہ آسمان قائم ہے اور زمین، ہاں مگر جو تیرا رب چاہے. تو یہاں پھر کیا ہوگا؟ یہاں کون سا گناہگار ہے جو جنت سے نکالا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ الا من شاء ربک، ہاں جس کو تیرا پروردگار چاہے. تو اللہ کسی کے متعلق چاہے گا ہی نہیں کہ وہ جنت سے نکلے، کیونکہ آگے فرما دیا عطاء غیر مجزوز،
یہ تیرے رب کی مہربانی ہے، عنایت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان تینوں آیات میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافروں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ اتنے اسلام کے معاملے میں نرم پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جہنم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جہنم تو ختم ہو جانی ہے۔ بھئی بھلا بتاؤ، جب جہنم ختم ہی ہو جانی ہے اور قیامت میں کوئی عذاب ہے ہی نہیں اور سب جنت میں ہی چلے جائیں گے، تو پھر ان کو عیسائی رہنے میں کیا حرج ہے؟ زیادہ سے یہی کہو کہ چند دن کے لیے انہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، یہ کوئی تک نہیں۔ اس لیے ایسی آیات کو پہنچ کے آدمی کو سمجھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ صحیح چیز کو چھوڑ دے۔ ارشاد فرمایا فلا تکو فی مریۃ، سو ہرگز کسی شبے میں نہ آؤ، بالکل کسی شک میں نہ پڑنا۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کے متعلق، کیونکہ شرک یہ قابل شک مذہب ہی نہیں ہے، یہ تو سرے سے تردید ہی کے قابل ہے بس، کہ بالکل تمہیں شبہ نہ ہو کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان میں بھی کوئی ہے۔ اے مخاطب، ذرہ برابر اس کو مت مان، اس لیے کہ تم نے سن لیا ہے اللہ کی قدرت کتنی ہے، جنت اور جہنم خدا کی سب مشیت کاملہ کے تحت ہے، اللہ کی قدرت کے تحت ہیں یہ چیزیں، اس لیے ہرگز ان میں شک نہ کرنا کبھی بھی کہ شرک کوئی اچھا مذہب ہے، بالکل نہیں۔ ما یعبدون، یہ عبادت نہیں کرتے الا مگر کما یعبد آباؤہم، جیسے ان کے باپ دادے عبادت کرتے تھے من قبل، اس سے پہلے جس طرح وہ پوجتے تھے اسی طرح یہ لوگ بھی پوج رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور ہم ان کو دینے والے ہیں، نصیبہم، ان کا حصہ عذاب میں، غیر منقوص، اور ایسا حصہ ان کو عذاب میں دیں گے کہ جو گھٹایا نہیں گیا، بن گھٹائے پورا ان کے نصیب کا جو عذاب ہے ہم انہیں دے دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس چیز پہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ وہ کافر یہی کہتے تھے نا ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ انہی کو پوج رہے ہیں جن کو ان کے باپ دادا پوج رہے تھے، اور جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم پورا ان کا کوئی حصہ کاٹے بغیر انہیں اس شرک کی جزا دے دیں۔ یہ آیات سمجھ میں آئیں بھی، خیال میں آئیں ہیں؟ اگر نہ آئی ہوں تو کل پھر نپٹ لیں گے۔